اپنی سگی بہن اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے جتنا بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے میرے بھائی سے۔ زنا کرنے والے کی اللہ کیا معافی ہو سکتی ہے؟ قتل کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، چوری کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کی یہ دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ کیا اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ خود اللہ کا اعلان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا پاپ ہے شرک کرنا۔ مسلمانوں، آج کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے، شرک کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ آپ پاکڑ میں رہتے، شاید آپ کو بہت چیزیں نہ معلوم، بردمان آپ چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، پٹنہ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، ممبئی چلے جائیے، اجمیر چلے جائیے، بریلی چلے جائیے، ہمارے یو پی میں لکھنؤ چلے جائیے، فیض آباد چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ ایسی جگہیں ملیں گی جہاں مسلمان موجود ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، عورتیں موجود ہیں، نقاب پہنے ہوئے ہیں، مگر وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ان قبروں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ جس عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اپنے انتقال کے ٹائم، جس عمل کے بارے میں نبی نے انتقال کے ٹائم کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزار پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ ہے مسلمان کا حال۔ اس کے بعد مسلمان کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے کمبخت، تو نے اللہ کے ساتھ وفا ہی کب کی؟ تو غدار ہے، تو بے وفا ہے، تو نے اللہ کے ساتھ نماز میں وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کے نکلا تو نعرہ لگاتا ہے یا علی مشکل کشا، تو نعرہ لگاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو نعرہ لگاتا ہے یا خواجہ غریب نواز، تو نعرہ لگاتا ہے یا غوث اعظم۔ تو نے اللہ کو اللہ کب سمجھا میرے بھائی؟ تو نے تو اللہ کو پاور لیس کر دیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ نے سارا اختیار کس کو دے دیا؟ ولیوں کو دے دیا۔ یہ ہے سب سے بڑا پاپ، اس کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت کرو تو اسی کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ تو احسان کر، بھلائی کر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، پیسے سے، ہر طریقے سے تو ان کو خوش کر۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماتا پتا کا ہے۔
آپ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، پورا رانگا آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے. آپ کی ماں آپ کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ آپ کا باپ آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کبھی کبھی ہم لوگ غلط نہیں ہوتے تب بھی ہمارے ماں باپ ہم کو برا بھلا بولتے ہیں. تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ماں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، مگر آپ ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں جو رکھا ہے نا، اس مصیبت کا کوئی بدلہ آپ نہیں چکا سکتے. ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لہا کل بعیر المذللی، کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے طواف کر رہی ہے. اس نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آج میں نے اپنی پیٹھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا، میری ماں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا. اے امیر المومنین، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. کہا رے ظالم، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ولا بظفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، جب اپنے پیٹ سے تجھ کو باہر نکالا تھا، تجھ کو پیدا کیا تھا، جب تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو درد کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. بڑی سنکٹ، بڑی مصیبتیں جھیلتی ہیں ہماری مائیں ہمارے. ہم کھانا کھا لیں، ماں بھوکی رہ جاتی ہے. پیدا ہونے کے بعد تو کتنے دن ایسا ہوتا ہے بچہ رات بھر جاگتا ہے، روتا ہے، ماں بیچاری اپنی نیند قربان کرتی ہے. آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آج آپ جوان ہیں، بوڑھی ماں ہے گھر میں، اس کو رات میں کھانسی آنے لگے، 5 منٹ کھانسی آ جائے، 10 منٹ کھانسی آ جائے، آپ کا پارا چڑھنے لگے گا. آپ جا کر کے بول دیں گے ماں تو کہیں اور چلی جا، کیوں؟ میری نیند خراب کر رہی ہے. آپ بول دیں گے ایسا، ماں کبھی نہیں بولتی. بچہ رات میں 10 بار روئے گا، 10 بار ماں بیچاری اٹھے گی، بچے کے گیلے بستر کو چینج کرے گی، بچے کا پاخانہ اور پیشاب صاف کرے گی، گیلے بستر پہ خود سو جائے گی، بچے کو نہیں سونے دے گی. اچھا، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی. ماں پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے. ارے یہ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟ یہ جو تیرے بدن میں طاقت آئی، یہ جو سمجھداری آئی، یہ اچھے برے کی تمیز آئی، کس نے سکھائی تجھے؟ تیرے باپ نے سکھائی. باپ کا احسان میرے بھائیوں کبھی آپ چکا نہیں سکتے. زمانے کی دھوپ میں باپ آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑا رہتا ہے. جس بچے کا باپ نہ ہو، کوئی تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے، کوئی مار کے چلا جاتا ہے، دنیا کہتی ہے ارے یہ تو یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. باپ کا سایہ اگر ہے تو دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ، ماں کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا. میرے ساتھ مجھے یاد ہے، میں جب بنارس میں پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ میں، تقریر کرنے کا شوق تو تب بھی تھا، پڑھائی کے دور سے ہی تقریر کا شوق تھا. تو بنارس میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتا تھا، تو میرے ابا جو تھے وہ جلسے کے جو ناظم ہوتے تھے ان سے اکیلے میں جا کے ملتے تھے کہ میرے بچے کو 5 منٹ کا ٹائم دے دیجیے. کہیں ٹائم ملتا تھا، کہیں نہیں بھی ملتا تھا. کبھی جلسے والے بہت بھاؤ کھاتے تھے، نہیں ہم نہیں ٹائم دیں گے، ہمارے یہاں بہت سارے مولانا لوگ آ رہے ہیں، بڑا پروگرام ہے، آپ کے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے. لیکن میرے والد وہ جاتے تھے اور جلسے والوں سے جا کر کے بات کر کے ٹائم لیتے تھے. اور مجھے یاد ہے آج بھی، وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا. جب میں تقریر کر لیتا تھا اور اس جلسے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے کیسٹ چلتے تھے، میرے والد جا کر کے پتا کرتے تھے کہ کیسٹ کہاں ملتا ہے.
اور اس کیسٹ کو وہ گھر میں لا کر کے ٹیپ ریکارڈر میں بار بار وہ 5 منٹ کی 10 منٹ کی میری تقریر کو بار بار سنتے تھے. میں کبھی مدرسے سے آتا میں دیکھتا کہ میرے والد ایک ہی تقریر کو بار بار کیوں سن رہے ہیں. وہ والد کی محبت ہوتی تھی میرے ساتھ. میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا. گھر میں غربت کا ماحول تھا. کبھی ایسا بھی ہوا صبح سویرے اٹھا ناشتے میں کچھ نہیں ہے, ماں نے چائے بنائی, چائے کے ساتھ ایک روٹی بھگوئی, چائے روٹی کھائی, چل دیے مدرسے. ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھانے کے لیے لکھانے کے لیے ہمیں ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں میرے ساتھی. جب ہم ترقی پر پہنچ جائیں تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں میرے بھائی. اس لائق بنو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو زبان پر یہ دعا ضرور آئے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہر بات صحیح ہو, باپ کی ہر فیصلہ صحیح ہو. ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, لیکن آپ ان کی خدمت مت چھوڑیے, ان کا ادب مت چھوڑیے, ان کا خیال کرنا مت چھوڑیے. آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے, اس بات کی ضرور کوشش کیجیے میرے ساتھ. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا, یعنی ایک بوڑھا ہو جائے ایک اللہ کے پاس چلا جائے, ماں چلی گئی باپ بچا, باپ چلا گیا ماں بچی. اگر ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے اس کا زیادہ خیال رکھو. کل دونوں تھے, کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا. اب ماں چلی گئی باپ اکیلا بچا, باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا ماں بچی, ماں کو تکلیف ہوئی, ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی. تو جو اکیلا بچا ہے قرآن اس کا پہلے ذکر کرتا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, جب تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک بوڑھا تم کو مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اف بھی نہ کہنا, ان کو اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولا کریما, ان سے ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا اچھے طریقے سے بات کرنا, اللہ نے کہا قولا کریما, یعنی تمہاری بات اتنی پیاری ہو کہ تمہاری بات کریم بن جائے. کریم بولتے ہیں عربی میں ایکسیلنٹ کو, اس کو ہندی میں بول سکتے سرووتم, بنگلہ میں بھی آپ بول سکتے سب سے بھالو, سب سے اچھی. یعنی تمہارا جو وقتویہ ہے اپنے ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ, تمہارا جو بولنے کی شیلی ہے, تمہارا جو بولنے کا انداز ہے, تمہاری جو بات ہے, تمہاری جو وائس ہے, آواز ہے, وہ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے اپنی ماتا کے ساتھ اپنے پتا کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بچھا دینا, اپنے آپ کو ڈاؤن کر لینا, اپنے آپ کو نیچا کر لینا. ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا, باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا زیادہ پیسہ کما لیتا, باپ سے بولتا ارے آپ نے کیا کیا ہے, میں نے سب بنایا ہے. ارے تو نے سب بنایا, تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے سر میں جو یہ دماغ آیا, یہ دماغ تجھ کو کس نے دیا؟ وہ باپ ہے تیرا. تو جتنی بھی ترقی کر لے تو اس کا بیٹا ہی رہے گا. اس لیے کبھی باپ سے سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو, ماں سے کبھی سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو. اور پھر اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا پڑھتے رہنا, اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے, میری تربیت کی ہے.
تو یہ دو چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک ہمیں نصیحت کرتا ہے. کوئی انسان کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے ماں کا بہت خیال کیا, میں نے باپ کا بہت خیال کیا, لیکن ماں کو خوش نہ کر سکا, باپ کو خوش نہ کر سکا. ماں چلی گئی, باپ چلے گئے, مجھ سے ناراض رہے. اے اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ہاں ماں نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, باپ نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, لیکن ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی, باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی. اے اللہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, لیکن ماں میری مجھ سے ناراض رہی, باپ میرا مجھ سے ناراض رہا. اے اللہ میں کہاں جاؤں, میں کدھر جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے. اگر تمہارا دل صاف ہے, تم نے ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی, باپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے, باپ کو تکلیف پہنچایا, بار بار اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. تو کتنی چیزیں ہو گئی راگا والوں؟ دو چیزیں ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. رشتہ دار کو اس کا حق دے دو, غریبوں کو ان کا حق دے دو, مسافر کو اس کا حق دے دو. آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے, آپ اعلیٰ بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ کا وہ غریب دوست, غریب رشتہ دار چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, مکان جرجر ہو چکا ہے, مکان گرنے والا ہے, ٹوٹنے والا ہے, وہ آپ کے پاس آتا, حاجی صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, میں آپ کے چاچا کا بیٹا لگتا ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں, ماما کا بیٹا لگتا ہوں, میں آپ کا رشتہ دار ہوں. اے حاجی صاحب میرا مکان ٹوٹ رہا ہے, گر رہا ہے, چند ہزار روپے دے دو, میں اپنے مکان کی مرمت کر لوں, زکات کا دے دو, خیرات کا دے دو. مگر آپ کا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو زکات دے چکا ہوں, میں